فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے، کہنے لگے جو لوگ طالب تھے زندگانی دنیا کے، اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی قسمت ہے بڑی۔ اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ، اے خرابی تمہاری، ثواب اللہ کا دیا بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیے بھلے۔ اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے، اور نہ وہ خود مدد لا سکا۔ فخرج على قومه في زينته ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں یعنی لباس فاخرہ پہن کر بہت سے خدم و حشم کے ساتھ بڑی شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ سے نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا جسے دیکھ کر
طالبین دنیا کی آنکھیں چندھیا گئیں، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو قارون کو حاصل ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم، سمجھدار اور ذی علم لوگوں نے، یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ مال و دولت صرف اپنے ہی لیے نہیں عطا ہوتے بلکہ اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، خصوصاً ضرورت مند اقربا اور مساکین پر خرچ کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ، جو ہماری طرح کے ناقص ایمان اور بخل خصلت کے حاملین اسے خرچ کر نہیں پاتے اور روز محشر کی رسوائی اور ناکامی کے ذمہ دار خود ہو جاتے ہیں۔ حلال کمائی سے حاصل ہونے والا مال بھی خرچ نہ کرنا، سمیٹ کر رکھنا نقصان دہ ہے۔ مالدار اکثر تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کا سوء استعمال ضرور کرتے ہیں۔ مال کی ہوس میں انسان رشوت، سود اور دھوکہ دہی جیسے حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ انفاق نہ کرنا اور رشتہ داروں کے حقوق مارنا دولت کے فتنے کی بڑی علامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غربت سے زیادہ دولت کی کثرت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مسابقت سے خوف زدہ تھے۔ فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی دولت تمہیں عطا کر دی جائے گی اور تم اس کے لیے مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں برباد کر دے گی، لہذا انہوں نے کہا کہ وَيْلَكُمْ، کم بختو افسوس تمہارے حال پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے جو ریجھے جاتے ہو؟ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مومنین اور صالحین کو اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اتنی بھی نسبت نہیں جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ ابدی دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ صبر سے مراد اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا، یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر اور یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جن میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ مال و دولت کی قلت یا تنگی ہو تو اسے ہمارے حق میں اللہ کی حکمت سمجھے اور ہر حال میں صبر پر استقامت رکھے اور حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ
آخر کار ہم نے اسے اور اس کے محل کو خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح مال و دولت ہمیشہ نہیں رہتے، یہ لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، آج ہمارے پاس تو چند عرصے بعد کسی اور کے پاس۔ فما كان له من فئة پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو مدد کو پہنچتا، نہ کوئی دوسرا اپنی طرف سے مدد کو پہنچا، نہ یہ کسی کو بلا سکا۔ من دون اللہ، علاوہ اللہ کے جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا۔ وما كان من المنتصرين، نہ اپنی ہی قوت کام آئی اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ بے شک ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میری امت کی مال ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دولت نہیں دیتا۔ شاہوں کے آج اس کا زمانہ ہے تو کل اس کا زمانہ، ٹھہرا نہ کہیں مال نہ دولت نہ خزانہ، ٹھہرا نہ کہیں دولت نہ خزانہ، ایک عالم میرا تھا کہ ہوا دم میرا مرتے ہیں بخیل اس پہ تب